کورٹ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے اور ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ کی بجائے وزیر خارجہ بنایا جائے گا، اور کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور الیکشن کے حوالے سے انہوں نے تردید کر دی ہے دھاندلی کی۔ اور اس کے بعد حنیف عباسی صاحب ہیں جو انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آج۔ السلام علیکم، میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوی ولاگ 272۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کی جو انہوں نے بھٹو صاحب کے بارے میں دیا۔ اور کوئی شک نہیں کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور ان کے جو تمام ان کے ساتھ جو جج صاحبان شامل تھے بینچ میں، ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک وہ فیصلہ دیا جو عوامی امنگوں کا ترجمان تھا، اور اس فیصلے کو دیتے ہوئے 44 سال لگ گئے، لیکن یہ جرت بھی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھ شامل جج صاحبان نے کی اور ایک فیصلہ دیا۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہے، ایک سوالیہ نشان ہے، آخر کب تک عوامی امنگوں کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے؟ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس فیصلے سے ایک عام انسان کو اب کیا ملنا؟ اگر یہی فیصلہ 44 سال پہلے آتا تو پاکستان کے عوام کے ایک مقبول سیاسی لیڈر کو پھانسی نہ ہوتی، مگر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے، اور ان کا نام سنہرے حروفوں میں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، دوسرا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی صاحب۔ ایک پروگرام میں اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ اپنا چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، تو انہوں نے اظہار خیال کیا کہ اب پورا جو مارچ کا مہینہ پہلے ہم سپیکر کے الیکشن میں مصروف تھے، پھر اس کے بعد وزیر اعظم کے، اس کے بعد اب صدر کے الیکشن میں، پھر سینٹ میں جو الیکشن ہوں گے 6 سیٹوں پر ان کے الیکشن ہے، پھر اس کے بعد مارچ میں جنرل الیکشن ہے سینٹ کے، وہ مارچ کے اینڈ میں ہے، تو ہم مصروف ہوں گے۔ اس کے بعد ہی کچھ حالات یعنی کہ دیکھے جائیں گے، اور انہوں نے اس کی نفی کی ہے کہ کوئی ایسی بات، کوئی میٹنگ، کوئی اس طرح کا کوئی حوالہ یا کوئی بات چیت ان کی پارٹی میں ہوئی ہے۔ تو جسٹس صاحب کو جو ایکسٹینشن والی باتوں کی جو افواہیں اڑ رہی ہیں، انہوں نے سراسر اس کی نفی کی ہے۔ ریفائن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں تبدیلی ہونا ضروری ہے، ہمارے پاس میجورٹی بھی ہے اور 2/3 اکثریت ہے جس سے ہم تبدیلی کر سکتے ہیں، مگر ابھی تک کوئی ایسی بات کسی میٹنگ میں نہیں ہوئی جس کی بنیاد پر کوئی بات کر سکوں۔ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اسے کوئی بات زیر بحث نہیں ہے، اور اس پارلیمنٹ کے حوالے سے 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ 2003 میں مشرف دور میں پارلیمنٹ کا جو معیار تھا وہ بہت بلند تھا، پھر 2000 میں اس کا معیار 30% گر گیا، 2013 میں اس کا معیار 60% گر گیا، 2018 میں اس کا معیار 80% گر گیا، اور آج تو اللہ ہی حافظ ہے، اس وقت پارلیمنٹ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت پارلیمنٹ میں نئے چہرے آئے ہیں اور پرانے سیاستدان جو تھے وہ کافی حد تک کم ہیں اور نظر نہیں آ رہے۔ بلاول بھٹو کی تقریر پر انہوں نے تبصرہ کیا کہ بلاول بھٹو صاحب کی تقریر ایک منجھے ہوئے سیاستدان کی تقریر تھی، جو کچھ الفاظ بلاول صاحب نے استعمال کیے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کوئی باتیں ایسی کی تھی، پھر اس کو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے کی ہے، تو انہوں نے معذرت کی اور واپس کیا، اور یہ واقعی بہت اچھی روایت ہے قائم کی ہے انہوں نے۔ اسحاق ڈار کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی تھی کہ جناب اعلیٰ کہ ان کو وزارت خزانہ کی بجائے وزیر خارجہ بنائے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں اسحاق ڈار کے وزیر خارجہ بنائے جانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات زیر بحث نہیں ہے، اور اس الیکشن میں وہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہی تھے ہماری پارٹی کے، تو ساری ٹکٹوں کا جو مینیج تھا اور دوسرے معاملات جتنے بھی تھے سب کو وہی ہینڈل کر رہے تھے، اور وہ 20-20 گھنٹے کام کرتے رہے ہیں۔ اس الیکشن میں 3 لوگوں کو پتہ ہے کہ کون سی وزارت کس کو ملے گی۔ نمبر 1 تو میاں نواز شریف صاحب، نمبر 2 میاں شہباز شریف صاحب، اور نمبر 3 مریم نواز شریف صاحبہ۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب ابھی بھی ریس میں ان ہیں۔ مخصوص سیٹوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے جو کل ایک اسٹے آرڈر دیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ویسے یہ فیصلہ ویسے ہی ہوگا جو پہلے بلے کے نشان پر دیا تھا، اور سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کر کے فیصلہ دیا تھا اور بلہ یعنی کہ پی ٹی آئی سے چھن گیا تھا، اور اب بھی ویسا ہی ہوگا۔ سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کرنی ہے، اور تشریح جب وہ ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ فیصلہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف ہی جائے گا۔
پی ٹی آئی نے بانی چیئرمین عمران خان کی یعنی کہ مقدمات ختم کرنے کے حوالے سے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی تھی، اور اس کے بعد کل پھر سینٹ میں بھی یہ قرارداد جمع کروا دی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے پاس کیا ہوتا ہے۔ دوسرا، کل ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی جس میں پاکستان آرمی نے سختی سے تردید کی ہے کہ الیکشن میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا اس طرح کی کوئی باتیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جی فوج کا کام جو تھا وہ صرف ایک ماحول پیدا کر کے دینا ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے دیا، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت پرامن انتخابات ہوئے ہیں، اور ہمارا اس تمام یعنی کہ معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور 9 مئی کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں تو ان میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ ریاست کے گناہ گار ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ جی تو یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آج کا ولاگ یہیں ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اچھا جی، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔